بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم انگلش کی جو نیو بک آئی ہے اس پہ لیکچر بنانے جا رہے ہیں۔ انگلش ٹیسٹ ایڈیشن 9 کلاس بیسڈ آن نیشنل کریکولم آف پاکستان 2022 to 2023۔ یہ اس کا فرنٹ فیس ہے بک کا جو نیو آئی ہے، کنتاب پبلشر، لاہور، پاکستان۔ ٹوڈے وی ڈسکس یونٹ نمبر 2۔ آج ہم سیکنڈ یونٹ کو ڈسکس کریں گے۔ ویژنری لیڈر، ایک ویژنری لیڈر، اس کی ہم ٹرانسلیشن ایسے بھی کرتے ہیں، ایک بصیرت والا دور اندیش لیڈر جو کہ مستقبل میں آنے والے خطرات کو بھانپ جاتا ہے۔ اس کو ہم یہ بھی ٹرانسلیشن اس کی کر سکتے ہیں۔ اس لیسن کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز، طلبہ کے سیکھنے کے نتائج، کہ وہ پڑھ کر کوئی نہ کوئی نتیجہ اخذ کر سکیں گے۔ ریڈنگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ، پڑھنا اور تنقیدی سوچ۔ ریڈ ٹو اینالائز ڈسکرپٹیو اچومیٹیو ایسے۔ وضاحتی، پڑھیں، وضاحتی دلیلی مضمون کا تجزیہ کرنے کے لیے پڑھیں، یعنی کہ جو بھی ایسے کے اندر ڈسکرپٹیو ہے، اچومیٹیو ہے، دلائلی ہے اور وضاحتی ہے، اس کا تجزیہ کرنے کے لیے پڑھیں۔ گیو این انفارمڈ پرسنل اینڈ انالائٹیکل رسپانس ٹو اے ڈسکرپٹیو اینڈ انفارمیٹیو ٹیکسٹ۔ جو ہم نے مثلاً پڑھا ہے، وضاحتی اور معلوماتی متن جو ہے اس کا باخبر ذاتی اور تجزیاتی جواب دیں۔ گرامر اینڈ ووکیبلری، گرامر ہوتا ہے کسی بھی زبان کو سیکھنے کے جو اصول و قواعد ہوتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے۔ ووکیبلری کہ آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ کتنا ہے۔ ڈیمونسٹریٹ ہوتا ہے مظاہرہ کرنا، کمانڈ آف دا کنونشنز آف اسٹینڈرڈ انگلش، کیپیٹلائزیشن، پنکچویشن اینڈ اسپیلنگ وین ریٹنگ ان ڈفرینٹ ورائٹیز آف ٹیکسٹ۔ معیاری انگریزی، کیپیٹلائزیشن، اوقاف اور ہجے کی کمانڈ کا مظاہرہ کریں، یعنی کہ آپ نے کوئی بھی ٹیکسٹ لکھنا ہے اس میں آپ نے اسٹینڈرڈ انگلش کا خیال رکھیں، اس کی پنکچویشن صحیح لگائیں، اسپیلنگ مسٹیکس نہ ہوں، یہ سب چیزوں کا آپ خیال رکھیں۔ ڈیمونسٹریٹ مظاہرہ کریں نالج علم کا، اینڈ اپلیکیشن آف پارٹ آف اسپیچ، اور اپلائی کریں پارٹس آف اسپیچ کو جو تقریر کے حصے ہیں۔ ان اورل اینڈ ریٹن کمیونیکیشن، اپنی زبانی بات چیت میں بھی اور اپنی تحریری کمیونیکیشن میں بھی۔ ان ویرنگ ڈگری آف کمپلیکسٹی، یعنی کہ پیچیدگی کی مختلف ڈگریوں میں زبانی اور تحریری مواصلات میں جھانکنے کے کچھ حصوں کے علم اور اطلاق کا مظاہرہ کریں۔ یہ والا پوائنٹ ہے، comprehend and use contemporary idioms and proverbs in the different texts and in their speech۔ معاصر محاوروں اور محاوروں کو مختلف متنوں اور ان کی تقریر میں سمجھیں اور ان کا استعمال کریں۔ اورل کمیونیکیشن، زبانی جو بات چیت ہے۔ ڈیمونسٹریٹ مظاہرہ کریں attentive listening skill to respond orally with standard pronunciation۔ معیاری تلفظ کے ساتھ زبانی طور پر جواب دینے کے لیے توجہ سے سننے کی مہارت کا مظاہرہ کریں۔ نیکسٹ ہے رائٹنگ، لکھنا کیسے ہے، لکھنے میں کون کون سے اصول مد نظر ہم رکھیں گے۔ اپلائی دا ٹیکنیکس آف رائٹنگ، لکھنے کی جو مہارتیں ہیں، ٹیکنیکس ہیں، ان کو اپلائی کریں۔ فرسٹ ڈرافٹ ود sufficient detail، پروف ریڈنگ اینڈ ایڈیٹنگ ڈیٹیل ٹو سوٹ دا پرپز اینڈ آڈینس۔ پہلا مسودہ لکھنے کی تکنیک کو کافی تفصیلات کے ساتھ پروف ریڈنگ اور ایڈیٹنگ تفصیلات کے ساتھ استعمال کریں۔ فالو دا اسٹیپ آف دا پروسیس اپروچ ٹو پلان فار رائٹنگ اے پیراگراف۔ فالو اسٹیپس کو فالو کریں لکھنے کے لیے، ایک پیراگراف لکھنے کے لیے۔ برین اسٹارمنگ، اسٹرکچرنگ، مائنڈ میپنگ، یوزنگ اے ورائٹی آف گرافک آرگنائزرز، فری رائٹنگ اینڈ نوٹس ٹیکنگ۔ پیراگراف لکھنے کے لیے منصوبہ بندی کرنے کے لیے طریقہ کار کے مراحل پر عمل کریں۔ مختلف قسم کے گرافک آرگنائزر کا استعمال کرتے ہوئے ذہن سازی، ذہن کی نقشہ سازی، فری رائٹنگ اور نوٹ لینا۔ رائٹ اے ڈسکرپٹیو، لکھیں ایک وضاحتی کمپوزیشن، گیونگ فزیکل ڈسکرپشن اینڈ کریکٹرسٹک ٹریٹس
of a person, objects, plane, moving from general to specific, using correct pronunciation and spelling by using the process approach, brainstorming, mind mapping and writing a first draft. एक वजाहती कंपोजिशन लिखें किसी शख्स की जगह जिस्मानी वजाहत और खसूसियात आम से मखसूस की तरफ मुंतकिल करते हुए, दुरुस्त औकाफ और हिजे का इस्तेमाल करते हुए, अमल के तरीक़ाकार का इस्तेमाल करते हुए, माइंड मैपिंग और जहन साजी करते हुए हमने एक पैराग्राफ लिखना है। ये सब चीज़ें हमने इसकी ट्रांसलेशन से पहले बच्चों के माइंड में बिठानी है कि इसको करने के बाद हम क्या इस काबिल हो जाएंगे कि ओरल कम्युनिकेशन, राइटिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये तमाम चीज़ें स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम का जो यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी गई है, ये तमाम चीज़ें इसके अंडर आती हैं। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्री रीडिंग से पहले, एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की तख्लीक के पीछे मुहर्रक के तौर पर जनाज इक्वेंस जना की जो जनाज एलिक्वेंस जना की फसाहत एंड विशनरी और बसीरत, लीडरशिप, क़यादत प्लेड अ पविटल रोल इन शेपिंग, बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा किया शेपिंग संवारने में, द डिस्टनी ऑफ मिलियंस, लाखों लोगों की ज़िंदगी को संवारने में। पाकिस्तान की तख्लीक के पीछे मुहर्रक के तौर पर जना की फसाहत और बसीरत और क़यादत ने लाखों लोगों की तकदीर संवारने में अहम किरदार अदा किया। कायदे आज़म वाज लाइक कायदे आज़म की तरह थे, गाइडिंग एक रहनुमा की तरह, स्टार फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की तख्लीक में कायदे आज़म एक रहनुमा की तरह थे। ही वॉज नॉट जस्ट अ लीडर, वो ना सिर्फ एक लीडर थे, ही वॉज लाइक अ हीरो ऑफ मैनी पीपल, बल्कि वो बहुत से लोगों के हीरो पे थे। व्हाट रोल, क्या किरदार, डिड कायदे आज़म प्ले, कायदे आज़म ने अदा किया इन एक्वायरिंग फ्रीडम, आज़ादी के हसूल के लिए, फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की आज़ादी के हसूल के लिए कायदे आज़म ने क्या किरदार अदा किया, ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे देंगे, वो अपनी अपनी राय देंगे कि हर बंदे की राय डिफरेंट हो सकती है, अपनी अपनी राय से आगाह करेंगे। यहाँ से इसकी रीडिंग स्टार्ट होती है। ये प्री रीडिंग की थोड़ी सी वजाहत दी हुई है उन्होंने। अचीविंग वन ड्रीम रिक्वायर्स अ लाइफ टाइम ऑफ डेडिकेशन, अपने ख्वाबों को हासिल करने के लिए ज़िंदगी भर की लगन की ज़रूरत होती है। बट लेकिन टर्निंग अ ड्रीम इनटू रियलिटी, किसी भी ख्वाब को हकीकत बनाने में ऑन अ ग्रैंड स्केल, बड़े पैमाने पर इम्पैक्टिंग असर पड़ता है मिलियंस ऑफ लाइफ्स, लाखों ज़िंदगियों पर, इज़ समथिंग वेरी फ्यू पीपल अचीव, ये ऐसी चीज़ है जो बहुत कम लोग हासिल कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा बामुहावरा तर्जमा भी हम कर लेते हैं कि अपने ख्वाबों को हासिल करने के लिए ज़िंदगी भर की लगन की ज़रूरत होती है, लेकिन एक ख्वाब को हकीकत में बदलना, बड़े पैमाने पर लाखों ज़िंदगियों को मुतासिर करना बहुत कम लोगों को हासिल होता है। कायदे आज़म वाज वन ऑफ दोज एक्सेप्शनल बेमिसाल, कायदे आज़म वो एक थे उन बहुत से लोगों में से, इंडिविजुअल्स, एक इनफरादी तौर पर एक बेमिसाल शख्स थे बहुत से लोगों में से। द वे ही यूज्ड हिज टैलेंट एंड स्किल टू क्रिएट पाकिस्तान, उन्होंने जो रास्ता इस्तेमाल किया पाकिस्तान को हासिल करने के लिए, कायदे आज़म इन बेमिसाल अफराद में से एक थे। उन्होंने अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए बैकिंग बाय कन्विंसिंग arguments and logical thinking was truly extraordinary, जो उन्होंने अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए काबिल एतमाद दलाइल देते हुए पाकिस्तान को बनाने के लिए जो किरदार अदा किया वो वाकया ही ट्रूली गैर मामूली था। ट्रूली एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ज़्यादा गैर मामूली था। We owe him and millions who sacrificed so much for this cause a debt of
ڈیٹ آف گریٹیٹیوڈ، ہم ان کے اور لاکھوں لوگوں کے مقروض ہیں. ڈیٹ ول لاسٹ فیور، جنہوں نے سیکریفائس کی، بہت زیادہ قربانیاں دی، ہم ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. دس سروس اینڈ ڈائنامک لیڈرشپ of قائد اعظم محمد علی جناح in the Pakistan movement need no introduction. خدمات اور متحرک کی قیادت جو ہمیشہ قائد اعظم نے استعمال کی وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، کیونکہ وہ ایک متحرک قیادت کے مالک تھے اور ان کی جو خدمات ہیں وہ کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی. قائد اعظم اسٹرانگ لیڈرشپ، قائد اعظم کی مضبوط لیڈرشپ اینڈ ہارڈ ورک اور سخت محنت قائد اعظم کی مضبوط قیادت اور سخت محنت نے میڈ بنا دیا دا چیلنجنگ جاب آف کریٹنگ پاکستان اس ایئر. پاکستان بنانے کا جو خواب بہت مشکل تھا اس کو آسان بنا دیا. وی آر گریٹفل فار ہز ایفرٹس، ہم ان کی ان کاوشوں کے بہت شکر گزار ہیں. دا مسلم آف انڈیا، انڈیا کے مسلمان سکسیزفلی ریچڈ دیئر ڈیسٹینیشن آفٹر اے لانگ جرنی، انڈیا کے جو مسلمان تھے وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے ایک لمبے سفر کے بعد. لیڈ بائی ہز کرشماتی گائیڈنس، قائد اعظم کی کرشماتی رہنمائی میں انہوں نے اپنا یہ مقصد حاصل کر لیا. ایک طویل سفر کے بعد انہیں کامیابی مل گئی. ہی واز ون آف دا موسٹ اسٹرائکنگ، یہ ایک بہت نمایاں اینڈ ڈسٹنکٹیو فگر ان دا پارٹ آف time and above all one of the great nation builders in modern times. وہ وقت کے اس حصے میں سب سے نمایاں اور مخصوص شخصیت میں سے ایک تھے اور سب سے بڑھ کر جدید دور میں قوم بنانے والوں میں سے ماڈرن ٹائم، جدید ٹائم میں جو لوگ نیشن بلڈرز، قوم ساز تھے ان میں سے ایک تھے. ہی چینج دا مسلم لیگ فرام اے گروپ آف ان ایکٹیو لیڈرز انٹو اے پاورفل اینڈ آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹی. انہوں نے مسلم لیگ کو غیر فعال گروپ سے ایک فعال گروپ میں تبدیل کر دیا. دا پارٹی انکلوڈس مسلم، یہ پارٹی مشتمل تھی مسلم فرام آل اوور انڈیا، ہندوستان بھر کے مسلمانوں پر مشتمل تھی. ان 1946 1946 میں they won the election by promising to separate from India, and this led to the creation of Pakistan when British left the region. 1946 میں انہوں نے بھارت سے علیحدگی کا وعدہ کر کے الیکشن جیتا اور اس کے نتیجے میں برطانیہ اس خطے سے لیفٹ ہو گیا، نکل گیا. جناح was not always، جناح ہمیشہ سیپریٹڈ، علیحدگی پسند تھے، بٹ لیکن تھرو آؤٹ ہز لائف، انہوں نے اپنے تمام لائف ہی واز اے پیشنیٹ ڈیفینڈر، ان کا جو جذبہ تھا وہ بے حد نمایاں تھا، آف دا رائٹس آف انڈین مسلمس، انڈیا کے مسلمانوں کے حقوق کو بیان کرنے کے لیے وہ بہت پرجوش تھے. یعنی کہ جناح ہمیشہ علیحدگی پسند نہیں تھے لیکن زندگی بھر وہ ہندوستانی مسلمانوں کے حقوق کے پرجوش محافظ رہے. آفٹر دا 1937 الیکشنز وین دا میجورٹی، اکثریت جو تھی کانگریس پارٹی ریفیوزڈ، انکار کر دیا ٹو شیئر پاور ود دا مسلم لیگ. جناح کنکلوڈڈ، نتیجہ اخذ کیا that under its leadership Muslims would become second class citizen، یعنی کہ انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا 1937 کے انتخابات کے بعد جب اکثریتی کانگریس پارٹی نے مسلم لیگ کے ساتھ اقتدار میں حصہ لینے سے انکار کر دیا. جناح نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس کی قیادت میں مسلمان دوسرے درجے کے شہری بن جائیں گے. فرام دین آن، اس وقت سے اب تک دا روڈ لیڈ اونلی ٹو پاکستان، یہ سڑک صرف پاکستان کو جاتی ہے. تھنکس 100 times، سوچو 100 بار. بیفور یو ٹیک اے ڈیسیژن، جب بھی تم کوئی فیصلہ لینے لگو تو اس فیصلے لینے سے پہلے 100 بار سوچو. جناح سیٹ ایٹ دا مسلم لیگ ہسٹورک، جناح نے کہا مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں 1940 لاہور کانفرنس میں جناح نے یہ بات کہی تھی. which came down in favor of partition، جو پاکستان کی تقسیم کے حق میں یہ بات
آئی. But once that decision is taken, لیکن جب آپ کوئی فیصلہ لے لیں, stand by it as one man, تو سب لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. جب اب ایک بار فیصلہ کر لی جاتا ہے تو سب لوگ اس کے ساتھ کھڑے رہیں. He followed his own rule and did not let politics sway him. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس اصول کی پیروی کی اور سیاست کو اپنے اوپر اثر انداز ہونے نہیں دیا. There was no force to back him. واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا. مراد یعنی کہ پشت پناہی کی کوئی امید نہیں تھی. The created Pakistan out of sheer will and against enormous odds. قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو سراسر مرضی سے اور بڑی مشکلات سے بنایا. جناح was the obvious choice to be sworn in as the new nation's first Governor General on August 11, 1947. Jinnah was elected as a president of the Constituent Assembly. 11 اگست 1947 کو نئے ملک کے پہلے گورنر جنرل کے طور پر حلف اٹھانے کے لیے جناح کا واضح انتخاب تھا. جناح کو آئین ساز اسمبلی کے صدر کے طور پر منتخب کیا گیا. پوزیشن یہ ایک عہدہ تھا ایکویلنٹ برابر ٹو دیٹ آف اسپیکر آف لیجسلیچر. یہ مقننہ کے اسپیکر کے برابر عہدہ تھا. دا پوسٹ آف گورنر جنرل کی جو پوسٹ سمپلی مینٹ ceremonial head of the state, while Jinnah played a very active role in government till the day he died. جنرل کے عہدے کا مطلب ریاست کا ایک رسمی سربراہ تھا، جبکہ جناح نے اپنی موت کے دن تک حکومت میں بہت فعال کردار ادا کیا. آفٹر انڈیپینڈنس پاکستان بننے کے بعد ہی فوکسڈ انہوں نے اپنی توجہ تمام جو تھی وہ کی آن اسٹاپنگ روکنے پر ریلیجیس وائلنس، مذہبی تشدد، ہیلپنگ مدد کی ملینز آف ریفیوجیز، لاکھوں پناہ گزین جو تھے ان کی مدد کی. اینڈ ٹرائنگ ٹو سیف گارڈ، اور کوشش کی محافظ بننے کی، ریلیجیس مینورٹیز، اقلیتوں کے حقوق کی، مذاہب کی سیفٹی کی، تحفظ کی. انہوں نے کوشش کی کہ ان کو تحفظ دیا جائے. انکریجنگ حوصلہ افزائی کی دیم ٹو اسٹے ان پاکستان، کہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. آزادی کے بعد انہوں نے اپنے مذہبی تشدد کو روکنے، لاکھوں زندہ پناہ گزینوں کی مدد کرنے اور مذہبی اقلیتوں کے تحفظ کی کوشش کرتے ہوئے پاکستان میں رہنے کی ترغیب دی. ہی کرافٹڈ پاکستانز، انہوں نے بنائی پاکستان کی اکنامکس پالیسی، معاشی پالیسی اینڈ کرنسی اینڈ اسٹیبلشڈ ملٹری کیمپ کی گورنمنٹ اینڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ. انہوں نے پاکستان میں رہنے کی ترغیب پر توجہ دی. انہوں نے پاکستان کی معاشی پالیسی اور کرنسی تیار کی، فوجی، حکومتی اور تعلیمی ادارے قائم کیے. ہی پٹ فارورڈ اے کلیئر ویژن، انہوں نے ایک بہت صاف ستھری قیادت پیش کی فار دا اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے. Saying in the speech opening to the Constituent Assembly on 11 August 1947. انہوں نے 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی کے سامنے اپنی تقریر میں آغاز کیا. انہوں نے یہ کہا، یو آر فری، آپ آزاد ہیں. یو آر فری، آپ آزاد ہیں. ٹو گو، ٹو جانے کے لیے. یور ٹیمپلز، اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. یو آر فری ٹو گو ٹو یور موسک، آپ اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. اور ٹو اینی، یا کسی اور دوسرے ادر پلیس آف ورشپ، کسی دوسری جگہ آپ عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں بھی آپ آزاد ہیں. ان دی اسٹیٹ آف پاکستان میں رہتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ جو مندروں میں جانا چاہتے ہیں، مسجدوں میں جانا چاہتے ہیں یا کہیں بھی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو وہ مکمل طور پر آزاد ہے. یو میں بلانگ ٹو اینی ریلیجن، آپ کسی بھی
مذہب سے تعلق رکھ سکتے ہیں، اور کاسٹ اور ذات سے اور کریڈ اور عقیدے سے. That has nothing to do، یہ کچھ بھی نہیں ہے. With the business of the state، ملک کے کاروبار کے لیے، اس ریاست کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ اس کا ریاست کے کاروبار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. We are starting، ہم آغاز کر رہے ہیں. With his fundamental principle، بنیادی اصول سے. That we are all citizens، کہ ہم تمام شہری ہیں. And equal، اور برابر ہیں. Citizen، برابر شہری ہیں. Of one state، ایک ریاست کے ایک جیسے برابر حقوق کے مالک شہری ہیں. We would keep that in front of us as our ideal، and you will find that in due course of time Hindus would case to be Hindus and Muslim would case to be Muslims, not in the religious sense because that in the personal faith of each individuals, but in the political sense as citizens of the state. ایک ریاست کو ہم اپنے آئیڈیل کے طور پر اپنے سامنے رکھیں گے. آپ دیکھیں گے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو چھوڑ دیں گے اور مسلمان مذہبی لحاظ سے مذہب کو اس میں استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ایک ہر ذاتی فرد کا اپنا اپنا ایمان ہے. کوئی ہندو ہے، کوئی مسلم ہے، مذہبی لحاظ سے کوئی بھی کسی پر حاوی نہیں ہے. ہر کوئی اپنا کاروبار کر سکتا ہے، اپنی ذات تک اپنے مذہب کو رکھتے ہوئے. کسی کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہندو جو ہے وہ مسجد میں جائے گا، یا مسجد میں جانے والے جو مسلمان لوگ ہیں وہ مندر میں جائیں گے. یہ ہر فرد کا ایمان ہے، لیکن سیاسی معنیوں میں ریاست کے شہری کے طور پر یہ ایک اسلامی ریاست ہے. یہ ایک اسلامی ریاست ہے. اٹ واز لینڈ مارک اسٹیٹمنٹ، یہ ایک تاریخی بیان تھا. ایز اے لیڈر آف این اسلامک اسٹیٹ، ایک مسلمان ریاست کے رہنما کا ایک تاریخی بیان تھا. اینڈ دا رائٹ وے ٹو بگین دا پولیٹیکل کیریئر آف دا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، اور ایک آزاد ریاست کے سیاسی کیریئر کا آغاز کا صحیح طریقہ بھی تھا. ایٹ دا ٹرانسفر آف پاور سرمنی ان کراچی آن 40 اگست 1947، 14 اگست 1947 کو کراچی میں اقتدار کی منتقلی کی تقریب میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ریفر کیا، کہا ٹو دا سیکولر ایگزامپل آف دا مغل امپرر، ایک سیکولر مثال دی مغل رہنما کی، اکبر. فار جناح ٹو فالو ان رننگ دا افیئرس آف پاکستان، کہ جناح جو ہیں پاکستان کو چلانے کے لیے مغل بادشاہ اکبر کو فالو کرے. ان ریبٹل تردید میں ٹو لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا اس کی تردید میں جناح نے اب کیا جواب دیا. دا برٹش وائسرائے ٹو انڈیا، جو کہ برٹش وائسرائے تھے، انڈیا آئے ہوئے تھے. جناح پریزنٹڈ این الٹرنیٹیو ماڈل، جناح نے ایک مثالی نمونہ اس کے الٹرنیٹیو کے طور پر، متبادل کے طور پر پیش کیا. اینڈ ان ہز رپلائی پوائنٹڈ آؤٹ دیٹ مسلمس had a more prominent and more inspiring model to follow، کہ مسلمانوں کے پاس پیروی کرنے کے لیے ایک بہت زیادہ پرومیننٹ اور بہت زیادہ انسپائر کرنے والا ماڈل موجود ہے. ڈیٹ آف، وہ ہیں حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناح ریپلائڈ، قائد اعظم محمد علی جناح نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو جواب دیا کہ ہمارے پاس ایک بہت زیادہ انسپائرنگ ماڈل، پرماننٹ اور پرومیننٹ لیڈر ہے جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں. The tolerance and goodwill that great Emperor Akbar showed to all the non-Muslims is not of recent region. حالیہ ریجن جو تھا، عظیم شہنشاہ اکبر نے تمام غیر مسلموں کے ساتھ جس رواداری اور غیر سگالی کا مظاہرہ کیا وہ حالیہ نہیں ہے. It dates back 13 centuries، اگر ہم 1300 سال پیچھے جاتے ہیں، پیچھے. Whenever حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم not by words but by deeds، یعنی کہ تم جو مثال دے رہے ہو اکبر بادشاہ کی، یہ 1300 سال پہلے ہمارے
رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں. ٹریٹڈ جو انہوں نے سلوک کیا دا جیوز یہودیوں سے اینڈ کرسچنس اور عیسائیوں سے. آفٹر ہی ہیڈ کنکوئرڈ دیم ود دا ایٹموسٹ ٹالرنس regret and respect for their faith and beliefs. یہودیوں اور عیسائیوں کو فتح کرنے کے بعد ان کے ساتھ انتہائی رواداری، احترام اور ان کے ایمان اور عقائد کے احترام کے ساتھ پیش آئی. The whole history of Muslims، مسلمانوں کی تمام تاریخ wherever they ruled is replete with those human and great principles which should have followed and practice it. مسلمانوں کی پوری تاریخ جہاں کہیں بھی انہوں نے حکومت کی انسانی اور عظیم اصولوں سے بھری ہوئی ہے جن پر عمل کیا جا سکتا ہے. قائد اعظم نے کہا، قائد اعظم said I was not I alone، میں اکیلا نہیں تھا. who achieved پاکستانی، کہ میرے پاس لاکھوں تھے، میں اکیلا نہیں تھا جنہوں نے پاکستان حاصل کیا. but I had millions with me، میرے ساتھ لاکھوں تھے. and especially، اور خاص طور پر the masses، عوام. قائد اعظم نے کہا کہ میں اکیلا نہیں تھا جس نے مجھے خاص طور پر عوام نے کامیابی حاصل کی. دا انٹیلیجنسیا، جو انٹیلیجنٹ دانشور لوگ تھے، کیم لاسٹ، وہ آخر میں آتے ہیں. دانشور لوگ سب سے آخر میں آئے. دا میسز کیم فرسٹ، عوام جو ہیں وہ سب سے پہلے آئے. آئی ایم پراؤڈ، مجھے ان پر فخر ہے. دیٹ آئی ایم ناٹ دیٹ گورنر جنرل who was an agent of another power but one who has been chosen by the پیپل. مجھے فخر ہے کہ میں گورنر جنرل نہیں ہوں جو کسی اور طاقت کا ایجنٹ تھا، بلکہ وہ شخص ہوں جسے لوگوں نے منتخب کیا ہے. کنٹینیو، جاری رکھتے ہوئے. ہی سیڈ، قائد اعظم اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے. ڈونٹ فارگیٹ ون تھنگ، ایک چیز کو نہیں بھولنا چاہیے. آئی ہیو نیور فارگیٹن اٹ اینڈ ول نیور فارگیٹ ان آور ڈیوٹی. وہ ایسی چیز ہے جس کو ہم کبھی فراموش نہیں کریں گے، وہ ہے ہماری ڈیوٹی، ہماری ذمہ داری. ٹورڈز دا پور اینڈ دا ڈاؤن اسٹوڈن، یعنی کہ انہوں نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، ایک بات مت بھولنا، میں اسے کبھی بھی نہیں بھولا اور نہ ہی بھولوں گا، کہ غریبوں اور پسماندہ لوگوں کے تئیں ہمارا فرض ہے کہ ہم زندگی بھر یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم پسماندہ لوگوں کو نہ بھولیں. اٹ از آور اسکیئر ڈیوٹی، یہ ہماری مقدس ڈیوٹی ہے. ڈاؤن ٹروڈن ہوتا ہے پسماندہ، یہ ہماری مقدس ڈیوٹی ہے. ٹو لک آفٹر، دیکھ بھال کریں، دا پور، غریبوں کی. اینڈ سرو دیم، اور ان کی خدمت کریں. وی مسٹ کیئر بیٹر لیونگ کنڈیشن، ہمیں ان کے حالات کو بہتر کرنا ہے، نہ صرف ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے بلکہ ان کے حالات میں بھی بہتری لانی ہے. اٹ شوڈ ناٹ بی آور پالیسی، یہ ہماری پالیسی نہیں ہے. ٹو میک دا رچ ریچر، کہ امیر تر ہوتا جائے. بٹ دس ڈز ناٹ مین دیٹ وی وانٹ ٹو اپروٹ تھنگس، لیکن ایسا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چیزوں کو اکھاڑ کر پھینکنا چاہتے ہیں. وی کین کوائٹ کنسسٹنٹلی گیو آل اینڈ سنٹری دیئر ڈیو شیئر، یعنی کہ غریبوں کی دیکھ بھال کرنا اور ان کی خدمت کرنا ہمارا مقدس فریضہ ہے. ہمارا لوگوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے. انہیں اپنے لیڈر پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے کہ ان کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے ان کی ضرورتوں کو پورا بھی کرے. ان کی جڑیں عام لوگوں سے گہری جڑیں تھیں، جو یہ آیا ہے اپروٹ تھنگس کے گہری جڑیں تھیں. The قائد اعظم had a strong connection with people and they had full trust in their leader who understood their needs. قائد اعظم جو تھے ان کا وہ بہت مضبوط کنیکشن تھا لوگوں کے ساتھ، اور وہ لوگ ان پر ٹرسٹ کرتے تھے، سمجھتے تھے، انڈرسٹینڈ کرتے تھے ان کی ضرورتوں کو. His roots were deeply tied on the common folk. ان کی جو جڑیں تھیں وہ عام لوگوں سے زیادہ گہری تھی. He noticed that people were feeling very downhearted. انہوں نے محسوس کیا، قائد اعظم نے محسوس کیا کہ لوگ بہت دل برداشتہ ہو گئے ہیں.
सो चुनाचे ही मेड अ प्लान, उन्होंने एक मंसूबा बनाया टू बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस, कि उनके कॉन्फिडेंस को, एतमाद को बढ़ाया जाए, एंड स्पिरिट और रूह को। ही गेव पावरफुल स्पीचेस, उन्होंने एक पावरफुल बहुत अच्छी तकरीरें करनी शुरू की, डैट फील्ड पीपल विद एक्साइटमेंट, जिससे लोगों के अंदर खुशी भर गई, खुशी की लहर दौड़ गई। हीज वर्ड्स हैड अ बिग इम्पैक्ट, उनके अल्फाज ने एक बहुत बड़ा असर डाला, एंड हेल्प टू इजी द सैडनेस एंड टेंशन, और उनकी सैडनेस को और टेंशन को कम कर दिया, ख़त्म कर दिया। द फर्स्ट स्टेप वाज टू टॉक टू गवर्नमेंट वर्कर्स इन कराची ऑन अक्टूबर 11, 1947, 11 अक्टूबर 1947 को जो उन्होंने पहला कदम उठाया वो क्या थी, बात करना गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट के वर्कर्स के कराची जो बातचीत की वो ये है। कायद आज़म गेव अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, कायद आज़म ने एक बहुत मजबूत पैगाम दिया टू द ऑफिशियल फ्राम सिविल एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट्स, सिविल और मिलिट्री हकाम के नाम जो पैगाम दिया वो ये है, दिस इज़ अ चैलेंज टू आवर वेरी एक्साइटनेस एंड इफ़ वी आर टू सर्वाइव एज अ नेशन, ये हमारे वजूद के लिए एक चैलेंज है, अगर हमने बेहैसियत कौम जिंदा रहना है, वी शैल हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स, तो हमें दुगना जोश और तवानाई के साथ मसाइल्स का, प्रॉब्लम्स का सामना करना होगा। विद रिडबल सील, दुगना जोश, एंड एनर्जी, दुगना जोश और तवानाई के साथ प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा। आवर मैसेज आर डिसऑर्गेनाइज टुडे, हमारी आवाम जो हैं आज मुनज़्ज़म नहीं है। देयर मोराल, उनका जो मोराल है, इज़ एक्सट्रीमली लो, उनका जो मोराल है, उनके हौसले जो हैं वो इंतहाई पस्त हैं, यानी कि पस्त हैं, इंतहाई लो हैं, पस्त हैं। We shall have to do something to pull them out of this state and galvanize them into activity. इनको वो कहता है कि इनके हौसले इंतहाई पस्त हैं और हमें कुछ करना पड़ेगा कि इनको इस हालत से बाहर निकालना और इन्हें सरगर्मी में शामिल करना। ऑल थ्रो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या है, ये हम पर असाफ़ी, ये सब कुछ सरकारी मुलाजमीन पर असाफ़ी ज़िम्मेदारी है। ऑन गवर्नमेंट सर्विसेज, सर्वेंट्स जो हैं गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं उन पर ये असाफ़ी ज़िम्मेदारी है। टू हु इन आवर पीपल आर लुकिंग फॉर गाइडनेस, जो हमारे लोगों में रहनुमाई, जो लोग रहनुमाई की तलाश में हैं। हिज वर्ड्स रिवाइव्ड द ट्रोपिंग स्पिरिट, जो दम तोड़ती रूहों को जिंदा में तब्दील कर देते हैं। ये सरकारी लोगों पर असाफ़ी ज़िम्मेदारी डाली और कायदे आज़म ने कहा कि उनको हौसला दें, लोग जो टूटे हुए हैं उनका हौसला बहाल होगा तो वो काम की तरफ आएंगे। जिनास वाइज, जो जिना की अक्लमंदी थी, ये दानिशमंदाना ख्याल थे, वाइज आइडियाज़, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना के अक्लमंदाना ख्यालात स्टिल अप्लाई टू द चैलेंजेस पाकिस्तान फेस टुडे, आज भी पाकिस्तान के दरपेश चैलेंजों पर लागू होते हैं। आज भी हम कायदे आज़म के बातों पर अमल करके पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकते हैं। बाय हेडिंग अमल करते हुए टू एडवाइस ऑफ इट्स फाउंडर, पाकिस्तान कैन शाइन अमंग द वर्ल्ड्स स्टेट विद डिग्निटी, फेयरनेस, नेशन, जिना अ ट्रूली ग्रेट लीडर, जिना की नसीहत पर अमल पैरा होकर पाकिस्तान दुनिया की इकबाल में चमक सकता है। अ ट्रूली ग्रेट लीडर altered history by creating a nation state with dignity, fairness, justice and lofty ideas. जिना जो वाकई ही एक असीम लीडर थे, उन्होंने बावकार, अदल इंसाफ और बुलंद नज़रियात के साथ एक कौमी रियासत बनाकर तारीख को बदल दिया। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, आफ्टर हिज डेथ, उनकी बदकिस्मती से उनकी मौत के बाद, द नेशन फेस्ड वीक एंड सेल्फ सेंटर्ड लीडरशिप, जो कौम थी उसने फेस किया वीक, कमज़ोर को, और सेल्फ सेंटर्ड, जो कि सेल्फ सेंटर्ड कहते हैं जिनको अपने अलावा किसी का पता ना हो, खुद गर्ज लोग जो होते हैं, खुद गर्ज की आदत का सामना करना पड़ा। डिस्पाइट मायूसी के साथ, पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स, देयर इज़ होप ऑफ चेंज,
खुद गर्जाना मकासद के बावजूद चिना के जो बुलंद ख्याल थे, लेट्स यूनिट टू ओवरकम selfish motives and fulfill Pakistan's promise in line with Jinnah's lofty ideas. खुद गर्जाना मकासद के बावजूद और जिन्ना के बुलंद ख्यालात के मुताबिक पाकिस्तान का वादा पूरा करें। इसमें वो हमें ये बता रहा है कि लेट्स के आए हम ओवरकम करें, उस चीज़ को कम करें। सेल्फिश मोटिव्स जो हैं, जो लोग अपनी ही मकासद में उलझे हुए हैं, और पाकिस्तान को फुलफिल पाकिस्तान प्रॉमिस इन लाइन विद जिन्नास लॉफ्टी आइडियाज़ के बुलंद और बाला मुआहदों के मुताबिक, जैसे जिन्ना के ख्यालात थे उसके मुताबिक पाकिस्तान का वादा पूरा करें। जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं, ये जो हाईलाइट किए हुए हैं, ये मोर सील, ये सब की मीनिंग जो है ये साथ साथ दिए गए हैं। ये इस बुक की बहुत अच्छी बात है कि काफ़ी मुश्किल अल्फाज के मीनिंग आपको उसी पेज पर मिल जाते हैं। अगर आपको मेरे चैनल से कोई रहनुमाई मिल रही है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ ही हमारे आज की रीडिंग कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इसकी ट्रांसलेशन के बाद, जो हम बनाएंगे इसकी एक्सरसाइज, उस वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।